بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا خیر العباد اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے سامعین اور تمام حضرات و خواتین، پیس ٹی وی کے کروڑوں ناظرین، اس اجلاس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کے اس اجلاس میں ہمارے مہمان مقرر، ان کا تعلق ہے مولوی گنج لکھنؤ سے۔ آپ نے جامعۃ الفلاح سے عالمیت اور فضیلت کی سند حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے ملک کی مایہ ناز یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے عربی زبان و ادب میں ایم اے کیا۔ آپ جامعۃ الفلاح میں تدریس اور تعلیم کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے، بلکہ آپ اسی جامعۃ الفلاح کے ممبر بھی ہیں۔ آپ مشرقی اتر پردیش جماعت اسلامی ہند کے امیر حلقہ ہیں، اسی طرح جماعت اسلامی ہند کے مرکزی مجلس شورا کے ایک رکن بھی ہیں۔ آپ نے مختلف بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی ہے، جیسے ڈھاکہ کانفرنس، اسی طرح سے رابطہ عالم اسلامی کے زیر نگرانی منعقد ہونے والی مکہ کانفرنس۔ آپ مختلف کتابوں کے مترجم اور مصنف بھی ہیں۔ خاص طور سے قابل ذکر کتاب جسے آپ نے تالیف کیا ہے وہ ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ میں اپنے مہمان مقرر سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور ان کا نام نامی ہے جناب مولانا ولی اللہ سعیدی حفظہ اللہ۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وقال تعالی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان۔ وفی روایہ ولیس وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، ملت اسلامیہ کی موجودہ صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں ایک غیر معمولی عنوان ہے۔ اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے کہ ہم تمام کا تعلق اس امت سے ہے، اس ملت سے ہے جو امت اور ملت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برپا کی گئی ہے۔ ہم تمام اس دنیا میں خیر کے لیے برپا کیے گئے ہیں، بھلائی کے لیے برپا کیے گئے ہیں، برائیوں کے خاتمے اور اس کے ازالے کے لیے برپا کیے گئے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، مومنین کے لیے نہیں برپا کیا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں برپا کیا گیا ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا اہم کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتے ہو۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ امت برپا کی، اس کی ذمہ داری غیر معمولی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ہدایت کی روشنی میں یہ بتا دیا کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اس امت اور اس ملت کی یہ ذمہ داری رہے گی کہ وہ اس دین اسلام پر خود چلے، اس کی حفاظت کرے، اور اس دین کو ان بندگان خدا تک پہنچانے کا کام کرے جن تک یہ دین نہیں پہنچا ہے۔ یہ ملت جس سے ہم تمام کا تعلق ہے، یہ ملت مختلف شعبوں اور جماعتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ یہ سارے ہی لوگوں سے مل کر کی یہ ملت تشکیل پاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بات صاف فرما دی ہے کہ ہم نے تم کو اس دنیا میں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تم کو شعبوں میں، قبیلوں میں، جماعتوں میں اس لیے تقسیم کر دیا ہے تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تمہارا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے۔ لیکن یاد رکھو، تم میں بہتر وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ معتبر، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اس جان سے اس نے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان سے بہت سارے مرد اور عورت پیدا فرمائے اور بکھیر دیے اس دنیا میں۔ اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ رب العزت تمہارے اوپر نگراں ہے۔ یہ بات بھی بہت صاف کر دی گئی کہ یہ ملت، یہ امت جس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سب کی ذمہ داریاں بھی متعین ہیں، اور کوئی مرد اللہ رب العزت کے راستے پر چلتا رہے گا، نیک کام کرے گا، اسے اس کا اجر ملے گا۔ کوئی خاتون اللہ کے راستے پر، اس کے راستے پر چلتی رہے گی، کام کرتی رہے گی، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرے گی، خوشنودی حاصل کرے گی، اسے اس کا اجر ملے گا۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ کوئی بھی، چاہے مرد یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے، اور اسے جو کچھ وہ دنیا میں کر رہا ہوگا اس کا بہترین اجر آخرت میں دیں گے۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس سے ملت کے جو مختلف اجزاء ہیں، مرد و خواتین ہیں، ان کے اس دنیا میں آنے کی حکمت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور ان کی جو ذمہ داری اس دنیا میں ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو کر کے سامنے آ جاتی ہے کہ ملت مرد و خواتین پر مشتمل ہے، بچے، نوجوان اور بوڑھے سب اس کا حصہ ہیں، اور ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے دین پر چلیں، اس کی حفاظت کریں، اور اللہ رب العزت کے دین کو ان بندگان خدا تک پہنچانے کا کام کریں جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ ملت اسلامیہ آفاقی ملت ہے، پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے بندے جنہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہماری زندگی اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا نظام زندگی ہے اس کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی، وہ ملت کا حصہ ہے۔ ان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے پورے دنیا کے تناظر میں، وہ صورتحال ناگفتہ بے ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت حالات کشیدہ ہیں، ملت کا وزن ہلکا ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں ملت اس وقت قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے۔
میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کے آخر میں اس حصے پر آؤں گا، لیکن ملت اسلامیہ ہندوستان کی وہ ملت جو ملک کے گوشے گوشے میں بستی ہے اور قابل ذکر تعداد میں ہے، اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اس کا ہلکا سا جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملت کی دینی صورتحال اس وقت، ملت کا جو اٹیچمنٹ، ملت کا جو تعلق اس کے دین سے ہے، وہ زیر بحث ہے، وہ زیر غور ہے۔ بحیثیت مجموعی اس وقت پورے ہندوستان میں امت مسلمہ کی تعداد 18 کروڑ کے آس پاس ہے، جس میں بچے، نوجوان، بوڑھے، مرد و خواتین سب شامل ہیں۔ یہ تعداد غیر معمولی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملت کے اندر ایمان اس درجہ نہیں ہے جیسا ایمان اس کے اندر ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری پائی جاتی ہے۔ سب سے بنیادی نقطہ جو کسی مومن کے اندر ہو سکتا ہے اور جو اس کو مومن بناتا ہے، وہ ایمان ہے۔ دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کا بادشاہ، جس کے حکم سے ذرے سے آفتاب تک اس زمین پہ حرکت کرتے ہیں، اور جو جب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہوتا ہے، اس جذبے کے تحت جب بندہ ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان معتبر ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت جس پر میں ایمان لے آیا، وہ جو چاہ لیتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اور میں یہ عہد کرتا ہوں اپنی زندگی میں کہ آج سے میری زندگی میں وہی ہوگا جو میرا رب چاہتا ہے، چاہے میرے گھر کے لوگ ناراض ہو جائیں، چاہے قبیلے اور خاندان کے لوگ ناراض ہو جائیں، چاہے سماج اور محلے کے لوگ ناراض ہو جائیں، چاہے حکومتوں کی طرف سے تشدد اور پریشانی ہو، لیکن میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میری زندگی میں آج سے وہی ہوگا جو میرا رب چاہتا ہے، اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتے ہیں۔ ایسے شخص کو مومن کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں۔ لیکن آج صورتحال ہمارے ہاں یہ ہے کہ دین سے ہمارے پاس دوری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث بہت مشہور ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستہ چلتے ہوئے اپنے پاس سواری پر پیچھے بٹھا لیا تھا، اور خود راوی حضرت ابن عباس، اس وقت ان کی عمر صرف 10 سال کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو اللہ تم کو یاد رکھے گا، احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، اذا سألت فسل اللہ، مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں کہ تم کو ذرہ برابر نقصان پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے خلاف لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ ایمان کا یہ پہلو آج ہمارے ملت کے اندر سے اوجھل ہے۔ ہمارے نوجوان کیا، ہمارے بزرگ کیا، ہمارے مرد کیا، خواتین کیا، دین کے لحاظ سے ہمارے پاس یہ پہلو قابل توجہ ہے۔ علم دین کی کمی ہے۔ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن مجید کے بارے میں نہ جانے کہ اس کے رب نے اس سے کیا کہا ہے۔ قرآن مجید کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا؟ آپ نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تم پکڑے رہو گے تو کبھی تم بھٹک نہیں سکتے، ایک تو قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ آج امت کی صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید سے وہ دور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ دور ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کتاب ہے، قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید دنیا کے گہما گہمی میں انسانوں کے مسائل کا حل ہے، قرآن مجید قوموں کو اوپر اٹھانے والی کتاب ہے، اس کو چھوڑنے کے نتیجے میں امت نیچے گرتی ہے۔ قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو عام کیا جائے، بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور قرآن مجید کا یہ آخری حق ہے کہ اس سے اس زمین پر نافذ کیا جائے،
یہ پوری کائنات اللہ رب العزت کی ہے، اللہ رب العزت کا یہ جہان ہے، اللہ رب العزت کی یہ پوری کائنات ہے۔ بندے کو اس لیے اس زمین پہ بھیجا گیا ہے کہ قرآن مجید پر وہ عمل کرے اور اللہ رب العزت کی اس قرآن کو یہاں پر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ملت جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتی، یہ امت جو قرآن مجید سمجھنا نہیں جانتی، بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں۔ سمجھنے کے بعد اپنی زندگیوں پر نفاذ کا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کے بعد قرآن مجید کے پیغام کو بندگان خدا تک عام کرنے کا مسئلہ ہے، اور پھر منظم کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس زمین پر جاری و ساری ہو۔ کہاں ہمیں ہماری امت، ہمارے امت کا جو سواد اعظم ہے، ہمارے امت کی جو اکثریت ہے، وہ قرآن مجید کی ان ساری تفصیلات سے غافل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہاں کی نمونہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گھر کی نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسجد کی نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سماج اور معاشرے کی نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تجارت کے میدان کی نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مربی اور معلم کی حیثیت سے وہ نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جنگ کے میدان کی نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہجرت کے پہلے کی نمونہ ہے، ہجرت کے بعد کی نمونہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی اسٹیٹ کا قیام فرمایا تھا، وہ بھی نمونہ ہے ہمارے لیے کہ فرد کی تعمیر ہو، فرد کا ڈیولپمنٹ ہو، ہمارے شخصیت کا ارتقاء ہو، معاشرے کی تعمیر ہو اور ریاست کی تشکیل ہو۔ یہ سارے وہ پہلو ہیں جس پر ملت کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اس کے سلسلے میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ لیکن اس پہلوؤں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوری پائی جاتی ہے۔ عبادات سے بھی غفلت ہے ملت کے اندر۔ نماز کا کیا مقام ہے؟ روزے کا کیا مقام ہے؟ زکوٰۃ کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے، اور اس کا کیا مقام ہماری شریعت کے اندر موجود ہے جس کے اثرات سماج کے اندر پڑتے ہیں؟ حج کیا ہے، اس سے ہمارا کیا اٹیچمنٹ ہونا چاہیے؟ اس سے بھی عمومی طور پر ملت کے اندر غفلت برتی جا رہی ہے، پائی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ملت کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے مرد ہیں، کتنی خواتین ہیں، کتنی ماں اور بہنیں ہیں جو نماز کا اہتمام کرتی ہیں؟ کتنے نوجوان ہمارے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ پھر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی زندگیوں میں اس کے اثرات آتے ہیں کہ نہ؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ کے ذکر اور اس کا یاد دلوں میں بسے۔ فرمایا دلوں کا اطمینان اگر چاہتے ہو تو اللہ کی یاد میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے یہ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ نماز سے دوری، روزے سے دوری، عبادات سے دوری، یہ بھی ملت کی اس وقت کی صورتحال ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ملت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی تعلیمات دی تھی، آج وہ ان ساری چیزوں سے دور ہے۔ اسی طریقے سے ملت کا ایک اہم مسئلہ مسالک اور مختلف مکتب فکر میں بٹنا ہے۔ آج ہمارے پاس ملت خانوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار و افتراق کا شکار نہ ہو۔ ملت پر اتحاد فرض ہے۔ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہمارے نبی ہیں، ہمارا قرآن مجید ایک ہے، یہ شریعت ایک ہے، ہم سب ایک ہے، یہ امت مسلمہ ایک امت ہے ہماری۔ آج مختلف خانوں میں ہم تقسیم ہیں، فروعی مسالک کو لے کر کے ہم دیواریں اپنے درمیان کھڑی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس حنفی ہیں، ہمارے پاس مالکی ہیں، ہمارے پاس شافعی ہیں، ہمارے پاس حنبلی ہیں، ہمارے پاس مقلد ہیں، ہمارے پاس غیر مقلد ہیں، ہمارے پاس شیعہ ہیں، ہمارے پاس سنی ہیں۔ لیکن کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو انہی خانوں میں تقسیم ہونے کے لیے کہا تھا؟ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تم کو مسلمان بنایا تھا۔ یہ جو فروعی اختلافات ہیں دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس ہونا یہ چاہیے کہ جو چیز اقرب الی الکتاب والسنہ ہو، جو چیز قرآن مجید سے زیادہ قریب ہو، جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے زیادہ قریب ہو، جو کتاب و سنت سے زیادہ ثابت ہو، زیادہ افضل ہو، اس پر عمل کر کے ہی ملت کو متحد کیا جا سکتا ہے۔ ملت اپنا کھویا ہوا سبق واپس پڑھ سکتی ہے اور اپنی ذمہ داری ادا کر سکتی ہے۔ لیکن آج صورتحال بگڑ رہی ہے اور صورتحال دیگرگوں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی شخص جب ملت کی صورتحال کو دیکھتا ہے اور ملت کو دیکھتا ہے کہ وہ خانوں میں تقسیم ہے تو اس کے اوپر امپریشن صحیح نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے برادران وطن گزرے ہیں جو اسلام کو قبول کرنے کے دہانے پر وہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن دوسرے لوگوں نے ان کو مس گائیڈ اس انداز سے کیا کہ دیکھو وہ اسلام جس کی طرف تم آنا چاہتے ہو یہاں بھی اونچ نیچ موجود ہے، یہاں خان ہیں، یہاں پٹھان ہیں، یہاں سید ہیں، یہاں انصاری ہیں، منصوری ہیں، یہ کاسٹ برادری واد یہاں موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ
یہاں پر مسلمان صرف ایک نہیں ہے بلکہ یہاں مختلف مسالک ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ یہ چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے اسلام میں رکاوٹ پیدا ہوئی، لوگ اسلام میں داخل ہونے سے رکے، اور یہ بات بالکل میں اس وقت برملا کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ملت کی یہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ اسلام کو وہ صحیح نہیں سمجھ پاتے۔ ہم یہاں بھی جواب دیں اور اپنے رب کے یہاں بھی جواب دے ہوں گے کہ تم نے میرے دین کو صحیح نہ سمجھا اور میرے دین کو صحیح سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ستم ظریفی یہ تھی کہ تم نے دین کو پھیلنے اور دین کو غالب ہونے میں تم نے رکاوٹیں ڈالیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، میں یہ بات آپ کے سامنے بہت واضح کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امت کا اتحاد مسلکی اختلافات سے اوپر اٹھ کر کے امت کے جو کامن ایشوز ہیں، کامن مفادات ہیں، اس پر جب تک یہ امت متحد نہیں ہوگی، جب تک اپنے متفق علیہ اور کامن ایشوز پر مل کر کے تعاون کے ساتھ متحد ہو کر کے اس قافلے کو، اس کارویں کو، اس مشن کو آگے نہیں بڑھائے گی، اللہ تعالیٰ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہو سکتی۔ دوسری صورتحال جس کا جائزہ یہاں ہمیں لینا ہے ملت کا، وہ اس کی تعلیمی صورتحال ہے۔ ملت کی تعلیمی صورتحال بھی بہت اچھی نہیں ہے۔ یہ وہ ملت جس ملت کی ابتدا ہی اقرا سے ہو، یہ ملت جس ملت میں یہ کہا گیا ہو، جس کی شریعت میں یہ کہا گیا ہو کہ علم نور ہے، علم روشنی کا نام ہے، اور علم وہ چیز ہے جس کے ذریعے معرفت خداوندی انسان کو ملتی ہے۔ اور یہ وہ امت جس کی پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق،